آپ کا میزبان رضوان خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جس ہنسی سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں اور بڑی نعمتوں سے نوازا، اور آپ کی آواز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قرت کے حوالے سے مشہور ہے۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت عالمی شہرت یافتہ قاری جناب قاری انوار الحسن شاہ صاحب ہیں۔ آج ہم ان سے تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے۔ لاکھوں لوگ ہیں ان کے جاننے والے اور سننے والے، وہ ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ٹیلیویژن خان میں موجود ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور یہ قرات کا سلسلہ کب سے شروع ہے اور ان کے آئیڈیل کون تھے، کس سے انہوں نے یہ سیکھا، تو یہ ساری باتیں ان کی زبانی ہم سنیں گے۔ تو میں مزید تاخیر نہیں کروں گا، ان سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ قاری الحسن شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال تو جو میں نے تعارف میں کہہ دیے تو وہ آپ نے بخوبی سن لی ہے، تو ذرا ان کا تفصیلی جواب دیجیے گا۔ لاکھوں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، جاننے والے، تو منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی رضوان صاحب کی توسط سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں میں۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی درینہ دوست بھائی عثمان صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ساتھی الحمدللہ موجود ہیں۔ میں ان حضرات کو مشکور ہوں۔ بھائی عثمان صاحب کی دعوت پر میں آج در اسماعیل خان میں حاضر ہوا۔ گزشتہ رات ہم بکر دلے والا میں تھے، اور وہاں سے پھر دن میں ہم آرام کے بعد صبح جمعے کی نماز میں یہاں تلاوت کے لیے بھائی عثمان صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا میں۔ بھائی رضوان صاحب نے جب اس وقت کی بات کی کہ تلاوت کا شعبہ کہاں سے شروع ہوا، کون، تو مجھے مسکراہٹ میرے چہرے پہ خود بخود ہی آ گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مجھے سب چیزیں ایک فلم کی طرح میرے سامنے چل جاتی ہے جس وقت کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ تو قرات کا جو شعبہ ہے وہ الحمدللہ مجھے میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے قرات کا شعبہ یوں سمجھیں کہ جب مجھے اپنی سماعت میں جو پہلی آواز یاد ہے وہ قرآن کی آواز یاد ہے۔ جو پہلی آواز میری سماعت میں جو آئی، الحمدللہ رب العالمین، میرے پر اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ پہلی آواز قرآن کریم کی آواز تھی۔ تو بس وہی آواز میرے لیے مانوس بن گئی، اور میں نے اسی کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ گاڑی سے پاؤں اتارنے کی نوبت نہیں آتی۔ گاڑی سے پاؤں اتارتے ہیں تو ہمارا پاؤں جو ہے وہ قالین کے اوپر ہوتا ہے،
اور یہ سب قرآن کریم کی برکت سے ہیں. میں یورپ بھی گیا ہوں, انگلینڈ بھی گیا ہوں, امریکہ بھی گیا ہوں, ساؤتھ افریقہ بھی گیا ہوں, ہانگ کانگ بھی گیا ہوں, بینکاک بھی گیا ہوں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں 11 ممالک میں میرا جانا ہوا ہے. یہ سب قرآن کی برکت سے. اور میں امریکہ جاتا ہوں صرف 10-12 دن کے لیے, واپس آ جاتا ہوں, اور میرا وہاں رہنے کو دل نہیں کرتا. تو پیغام میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اس کتاب کے ذریعے, اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ یہ جو کفار ہیں یہ قرآن کے اس نور کو, دین کے اس نور کو اپنی ناکام کوششوں سے یعنی اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ متم نور, اللہ نے اس نور کو پورا کرنا ہے. لو کری الکافرون, کفار کو برا کیوں نہ لگے. بھائی جان یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انگلینڈ اور امریکہ میں چرچ خالی ہیں اور ان چرچوں کے اندر مساجد بن رہی ہیں. خود دیکھا میں نے, آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا فرما رہے ہیں, لیکن اس دین کے پھیلنے کے اندر ہمارا کتنا کردار ہے. ہم اگر اپنا ہلکا, اپنا دام درہم ہے, سخن قدم ہے, جس بھی زمرے کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی خبر کے لیے اچھا ہوگا. قرآن پاک کی تلاوت تو ایک لفظ اجر عظیم ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن حضرات کچھ آیات اور کچھ رکوع پڑھنے میں ان کو بڑی آسانی بھی ہوتی ہے اور بڑا مہ ہو کے پڑھتے ہیں. تو اس میں آپ کا بھی کوئی ایسا وہ ہے کہ جو آپ کو پڑھنے میں بار بار اس میں آپ کو زیادہ مہارت حاصل ہو, اور پڑھنے میں اس کا زیادہ سہج کاری ہوتا ہے. قرآن مجید تو سارا ہی ماشاءاللہ جو سنانے والا دونوں جو ہے اجر عظیم ہے. جو پہلے جو اساتذہ جن کا میں نے سنا وہ مصر کے پرانے اساتذہ میں سے تھے. ان کا نام تھا شیخ کامل یوسف بہتیمی, اور یہ وہ استاد تھے جن کو ہمارے والد صاحب سنا کرتے تھے. اور والد صاحب نے یہی حکم دیا رکھا تھا کہ ان کو سن کر آپ نے ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ ایک طرح سے میرے آئیڈیل تھے. پھر اس کے بعد اولاً آخراً تو آئیڈیل ہمارے والد صاحب تھے, کیونکہ انہیں کو ہم نے دیکھا, انہیں کو ہم نے سامنے سنا اور انہیں سے کچھ سیکھا, انہیں سے والد صاحب سے حفظ کیا. گھر میں ایک قرآن کریم کا ماحول تھا. تو اگر میں اختصار کے ساتھ کہوں, اگر کچھ شخص میرے سے پوچھے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کیسے پڑھائیں, تو اختصار کے ساتھ جو میرا جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ماحول بنائیں, کیونکہ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. آپ دیکھ لیں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بہت بڑے آدمی تھے. پہلے وہ سنگر تھے, اس کے بعد پھر دین کی طرف آ گئے. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی جو مجھے یاد ہے آج تک. رضوان صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ جو دین بندہ سیکھتا ہے وہ ماحول سے سیکھتا ہے. ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں, ہماری ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی تا وقت, یہاں تک کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, چاشت بھی پڑھتے ہیں, اوابین کے نوافل بھی پڑھتے ہیں, اور جو سنتیں نوافل اور جو چیزیں وہ ہم سب کے سب پڑھتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ماحول میں ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا جی. تو اس طرح اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ قرآن پاک بچوں کو پڑھانا ہے, تو یہ ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں, ہم خود قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں, تو خود بخود ہمارے گھر کے اندر ماحول آسان ترین, اس سے بھی آسان نسخہ. ہمارے ایک بزرگ شیخ تھے, انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں, تو روزانہ صبح تھوڑی دیر کے لیے آڈیو پہ قرآن پاک چلا دیں, جس کی آواز پورے گھر میں آئے, ہر بچے کے کان میں اس کی آواز آئے. وہ آڈیو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے چلا دیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد, ہماری قبر میں جانے کے بعد ہمارے بچے قرآن پاک پڑھیں گے. تو بہرحال میں جو ہے وہ یہی میرا پیغام ہے. کریا کریا نگر نگر, دنیا کے جس کونے میں بھی جانا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ کا شکر ہے, جہاں جہاں دنیا میں جانا ہوتا ہے قرآن کریم کی آواز پہنچانے کے لیے, اللہ پاک بس ہماری نیتیں بھی درست کر دیں, اللہ کریم ہمارے اعمال بھی درست کر دیں, اللہ کریم ہمارے قرآن کریم پڑھنا سننا اور یہ سب قبول فرما لیں. تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک نے بہت نوازا ہے. ایسی جگہ پہ عثمان صاحب اور ریضوان صاحب جانا ہوا ہے جہاں لوگ جانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. بھائی عثمان صاحب تو ہمارے دل میں الحمدللہ تعالیٰ, اور دل کو دل سراہ ہوتی ہے, ہم یہاں سے گزرے لگتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ بس یہ طلب کی بات ہے جی, یہ طلب کی بات ہے. آپ وہ کسی نے ایک بات کی بڑی کمال, اس نے کہا کہ اگر آپ اسمگلرز میں جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کو لگے گا دنیا میں صرف اسمگلنگ ہو رہی ہے,
آپ سنار کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کو لگے کہ جیسے اس دنیا میں صرف اور صرف سونے کا کام ہو رہا ہے. بالکل. آپ جو ہے وہ ایک خدا نہ خواستہ ایک کمہار کے پاس, ایک برتن بنانے والے کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کو لگے کہ صرف دنیا میں صرف اور صرف برتن بنانے کا کام ہو رہا ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اللہ نے بالواسطہ اور کچھ لوگوں کو بلا واسطہ خدمت کے لیے مقرر کی. بالواسطہ کا مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی انڈائریکٹ سورس سے قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمارے دوست احباب میں بھائی عثمان صاحب جو ہے وہ الحمدللہ تعالیٰ بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی اس شعبے سے متعلق ہیں. تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی یہاں آنا ہوتا ہے ان سے کسی نہ کسی زمرے میں ہلکی پھلکی ان کو اطلاع پہنچ جاتی ہے, وہ خود ہی رابطہ فرماتے ہیں. کبھی میں بھی رابطہ کر لیتا ہوں. الحمدللہ تعالیٰ یہ ان سے محبت کی سبب ہے, قرآن کریم کی وجہ سے یہ محبتیں ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے پوچھا نا جی, ہاں جو کون سی آیات. اچھا اب بات یہ ہے کہ مجھے تو اس قرآن کریم کے شعبے کے اندر کم و بیش نہیں تو 35 سال ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ تعالیٰ اللہ پاک اسی پہ خاتمہ بھی فرما دیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو رکوعات ہیں, حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم ایک رکوع کو 10 سے 12 بار اسٹیج پر نہ پڑھ لیں نئے رکوع کو, وہ رکوع رواں نہیں ہوتا ہماری زبان پر. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی چاہت کے مطابق پڑھیں, کیونکہ لوگ اس سے رسپانس دیتے ہیں. تو ان میں پھر مشہور صورتیں سورۃ الرحمن, یہ سننے کا اور پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے. پھر اس کے علاوہ سورۃ الواقعہ, یہ پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے. پھر سورۃ الحشر کی آخری آیات واللہ الذی لا الہ الا هو العلی, یہ آیات پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے. حقیقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو لطف جب آتا ہے جب سامنے سے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں, یہ سامنے سے لوگ رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب. یہاں پر قاری عثمان صاحب بھی تشریف فرما ہے, تو میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مولوی غلام صدیق صاحب جن کے والد اللہ کو بلی کے رحمت, انہوں نے جو پودا لگایا تھا وہ آج ایک ماشاءاللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. ان سے جب بھی گزارش کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے انکار نہیں کیا. تو یہ آتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ جب آتے ہیں تو لوگوں کو ایک جو ہے راست ان کو سننے کا موقع مل جاتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے جتنی بھی برکات ہیں الحمدللہ, یہ میرے جو بھائی ہیں قاری ریزوان صاحب, یہ سب انہی کی برکات ہیں. میرا ان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے کہ دینداری میں اگر میں کسی سے کوئی متاثر ہوں تو اپنے بھائی سے, کیونکہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ کمپرومائز ہے. دینداری میں انہوں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا اور ہمیشہ الحمدللہ انہوں نے دین کو جو ہے مقدم رکھا ہے. تو اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں. اور یہ جتنا الحمدللہ یہ ادارہ جو چل رہا ہے جامعہ تقدیر القرآن عائشہ صدیقہ, اس وقت اس میں خامسہ درجہ اسٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. اور ہمارے پاس جو ہے الفاظ 8 اساتذہ الفاظ کے ہیں, 12 اساتذہ جو ہے درس نظام کے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 75 بچے جو ہیں مسافر طلباء ہیں, ان کے یہیں پہ یہ پروگرام ہے. تو اللہ کے یہ جتنا بھی احسان ہے ہم شکر گزار ہیں کہ میرا تو کچھ بھی اس میں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے جو مجھے بھائی نے دی ہوئی ہے کہ آپ نے انتظام کرنا ہے, انتظام سنبھالنا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دین کے جو معاملات ہیں یہ چلتے رہیں گے قیامت تک, جب تک یہ زندگی ہے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے. اور میں محترم جناب رضوان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کی تلاوت بھی لائیو فرمائی ہے. بھائی بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. ان سے جب بھی گزارش کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے انکار نہیں کیا. تو یہ آتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ جب آتے ہیں تو لوگوں کو ایک جو ہے راست ان کو سننے کا موقع مل جاتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے جتنی بھی برکات ہیں الحمدللہ, یہ میرے جو بھائی ہیں قاری ریزوان صاحب, یہ سب انہی کی برکات ہیں کہ ان کا اخلاص ہے کہ الحمدللہ میں نے جتنے بھی میرا الحمدللہ 50+ میں ہوں, تو میں نے میرا ان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے کہ دینداری میں اگر میں کسی سے کوئی متاثر ہوں تو اپنے بھائی سے, کیونکہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ کمپرومائز ہے. دینداری میں انہوں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا اور ہمیشہ الحمدللہ انہوں نے دین کو جو ہے مقدم رکھا ہے. تو اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں.
اور یہ جتنا الحمدللہ یہ ادارہ جو چل رہا ہے جامعہ تفضیل قرآن عاشق صدیقہ، اس وقت اس میں خامسہ درجہ اسٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ہمارے پاس جو ہے الفاظ 8 اساتذہ الفاظ کے ہیں، 12 اساتذہ جو ہے درس نظام کے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 75 بچے جو ہیں وہ ساتھی طلباء ہیں، ان کے یہیں پہ یہ پروگرام ہے۔ تو اللہ کے جتنا بھی احسان ہے ہم شکر گزار ہیں کہ میرا تو کچھ بھی اس میں حصہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے جو مجھے بھائی نے دی ہوئی ہے کہ آپ نے انتظام کرنا ہے، انتظام سنبھالنا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ ہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دین کے جو معاملات ہیں چلتے رہیں گے قیامت تک، جب تک یہ زندگی ہے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور میں محترم جناب رضوان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کی تلاوت بھی لائیو فرمائی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنا اللہ نے کرم کیا ہے کہ آپ جیسی ہستی جو ہے جن کو پوری دنیا بلاتی ہے کہ وہ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے میں تشریف لاتے ہیں، تو میں جناب رضوان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور جناب حضور کنین صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی دعوت قبول کی۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری سید الحسن شاہ صاحب، قاری رضوان صاحب اور دیگر دوستوں کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سننے اور سمجھنے والوں میں بٹھائے اور اٹھائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن